مقالہ نمبر 22 ایمان کے درجے کے مطابق بلا و مصیبت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے مومن بندے کو اس کے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے آفت اور ابتلا میں ڈالتا ہے۔ جتنا کسی مومن کا ایمان قوی ہوگا اتنی ہی بڑی مصیبت اس پر آئے گی۔ چنانچہ ایمان کے درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کی بلا نبی کی بلا سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کا ایمان نبی کے ایمان سے افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کی مصیبت ابدال کی مصیبت سے سخت ہوتی ہے، کیونکہ ابدال کے ایمان سے نبی کا ایمان زیادہ مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ پھر ایک ابدال کی ابتلا ولی کی ابتلا سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح آفت و مصیبت کے درجوں میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور مومن بندہ اپنے ایمان و ایقان کے مطابق امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اس بات کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بلا و امتحان کے اعتبار سے گروہ انبیاء اور لوگوں کی بنسبت زیادہ ہدف بنتے ہیں۔ انبیاء کے بعد مخلوق پر درجوں کے اعتبار سے بلا کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے خدا تعالی نے سادات کرام کو ہمیشہ امتحان و ابتلا میں مبتلا رکھا، اس لیے کہ وہ دائم خدا تعالی کے قرب میں حضوری کی سعادت پائیں اور شہود حق سے دور نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ دوست اور محبوب ہیں، اور محب کے لیے اپنے محبوب کی دوری قابل برداشت نہیں ہوتی۔ ابتلا ان کے دلوں کو حق کی طرف مائل رکھتی ہے اور انہیں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ اس طرح ان کے دل خواہشات نفسانی کا گھر نہیں بنتے اور خدا کے سوا وہ کسی چیز کی طرف راغب اور متوجہ نہیں ہوتے۔ جب ان پر بلا کا نزول تسلسل و تواتر کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ان کے نفوس شکست ہو جاتے ہیں اور حق و باطل سے امتیازی شان مل جاتی ہے۔ پھر شہوات، ارادے، لذات کی تمنائیں اور دنیا و آخرت کی نعمتیں ان کے گوشۂ نفس میں سمٹ آتی ہیں اور ان کے دل وعدہ حق سے طمانینت و سکون، قضائے ربانی سے رضا و موافقت، عطائے الہی سے قناعت، ابتلا و آزمائش پر صبر و رضا اور خلقت کے شر سے امن پا لیتے ہیں۔ ان کے دل کی شوقت واضح ہو جاتی ہے اور قلب کو تمام اعضاء پر حکومت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ابتلا و آزمائش سے دل مضبوط، یقین قوی، ایمان مستحکم، صبر قائم اور خواہشات اور ارادے سست اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ مومن کو جب درد ملتا ہے تو اسے صبر و استقامت اور فعل الہی پر رضا و تسلیم اور شکر نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف سے اسے مزید مدد اور توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اگر تم شکر گزار ہوئے تو میں تمہیں زیادہ نعمت عطا کروں گا، اور جب نفس صرف ہوس کے تابع ہو جائے گا اور محض خواہشات کا پرستار بن جائے گا تو مومن امر الہی کی مطابعت سے بہت دور جا پڑے گا اور اس پر غفلت چھا جائے گی اور وہ گناہوں میں پھنس جائے گا۔
خدا تعالی جب چاہتا ہے کہ اسے اس حالت سے واپس اپنی طرف راغب کرے اور صراط مستقیم پر چلائے تو اس پر آفات و بلیات نازل کر دیتا ہے تاکہ مومن کے باطن کی صفائی ہو جائے۔ کئی دفعہ خداوند کریم کی طرف سے یہ رہنمائی الہام یا القاء سے ہوتی ہے اور خدا تعالی مومن کے دل کو اپنے انوار کی تجلیات کے ذریعے خواہشات کی خرابیوں اور نفس کے فتنوں سے بچاتا ہے، پھر مومن کو اپنے عرفان سے اور قرب سے مستفید کرتا ہے۔ خدا تعالی قلب اور نفس کو رحمت، عافیت، قرب، غنا اور ہر آفت سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یاد رکھو کہ نفس کی مطابعت اور خواہشات کے اثر میں آ گئے تو ڈرو کہ بلا و مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ چنانچہ آفات و مصائب کا سامان کرنے کے بجائے توقف کرو اور خداوند تعالی کے اذن کا انتظار کرو تاکہ دنیا و آخرت میں فلاح یاب ہو سکو۔